السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین قال اللہ سبحانہ وتعالی علیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو یہ تیسرا مقام ہے سالک کے لیے۔ تو پہلا توبہ ہے، دوسرا زہد، یہ تیسرا مقام، مقامات عشرہ کہتے ہیں 10 مقامات، اور 10 مقامات میں یہ تیسرا مقام ہے جو ہے سالک کے لیے، اور ایک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف قرب کی اور معرفت کی راہ طے کرنے والے کے لیے تیسرا مقام ہے۔ اب اس کے تعلق سے جو ہے لغوی تعریف تو خود الفاظ سے ظاہر ہے کہ لغت میں جو ہے فرمایا گیا کہ توکل کس کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، تو فرمایا کہ توکل کے معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، لفظ لغت میں بھروسہ کرنے کے معنی۔ اب انشاءاللہ اب جو ہے اصطلاح شریعت میں اس کے کیا معنی ہیں اور اصطلاح طریقت میں اس کے کیا معنی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے توکل کے تعلق سے جو چیزیں ذکر فرمائے ہیں، تو اختصار سے ہم وہ چیزوں کو لیتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے تو آپ نے عرش کی کیفیت بیان فرمائے، اور عرش کی کیفیت بیان کرنے کے ساتھ پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ توکل حقیقی کیا ہے۔ تو فرمائے جب انسان رزق کے حصول کے اسباب مہیا کرے تو اسباب کے بجائے اپنا نصب العین، اپنا پرائم آبجیکٹو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو بنا لے، جو حقیقت میں روزی دینے والا ہے۔ سائل منگنے والا جو کشکول لے کر گداگری کرتا ہے، یعنی کالا ایک کشکول لے کر پھرتا ہے، وہ کشکول کو نہیں بلکہ ہمیشہ دینے والی سخی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس کی نظر وہ برتن پر نہیں ہوتی ہے، دینے والے کی طرف رہتی ہے۔ حالانکہ اس کو لینا اس میں ہے، اس کا ذریعہ وہ ہے، لیکن وہ ذریعے کی طرف نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو سب سے زیادہ غنی بنانا چاہتا ہے، رچ، وہ اپنے مال سے زیادہ انعام خداوندی پر نظر رکھے۔ یعنی جو اپنے مال سے، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ غنی اور رچ بنانا چاہتا ہے، تو اس کو جو ہے اپنے مال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان پر اس کی نظر ہونا چاہیے، اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس طرح جو ہے توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، کچھ لوگوں کا خیال ہے بلکہ توکل اسباب کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بدوی کو پوچھا، ایک بدوی نے جب آپ سے پوچھا میں اونٹ کا پیر باندھ کر یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اونٹ کا پاؤں باندھ دے اور توکل کر اللہ پر۔ تو اس طرح جو ہے یہ باتیں تو عموماً ہم سنے ہیں، اور اس طرح جو ہے ایک روایت جو ہے حضرت حذیفہ مرعشی رحمہ اللہ کہتے ہیں کئی سال تک حضرت ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم حضرت ابراہیم کی صحبت کا کوئی عجیب واقعہ سناؤ۔ انہوں نے کہا ایک بار ہم مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ہمارا زادرہ ختم ہو گیا، یعنی ٹفن وغیرہ سب ختم ہو گیا۔ ہم کوفہ کی ایک ویران مسجد میں اقامت گزیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھ کر فرمایا تم بھوک سے نڈھال نظر آتے ہو۔ میں نے کہا ہاں، مجھے شدت کی بھوک لگ رہی ہے۔ آپ نے مجھ سے قلم دوات منگوائی اور کاغذ پر بسم اللہ کی بات لکھا کہ ہر حالت میں اے رب ذوالجلال تو ہی ہمارا مقصود اور ہر کام میں تو ہی ملجا ہے۔ پھر یہ اشعار لکھے، پورے اشعار آئیں گے۔ اس کے بعد فرماتے مجھ سے فرمایا دل میں کسی غیر کا خیال نہ لانا، جو آدمی تمہیں سب سے پہلے نظر آئے، تم جا کر جو ہے یہ رقعہ، یہ خط جو ہے اس کو دے دینا۔ تو فرماتے ہیں مجھے ایک شخص ملا، وہ خچر پر سوار تھا، میں نے وہ رقعہ اس کو دے دیا، اس نے پڑھا، رونے لگا، پھر پوچھا اس رقعے کا کاتب کہاں ہے، یہ رقعے کو لکھنے والا؟ میں نے کہا فلاں ویران مسجد میں بیٹھا ہے۔ اس نے یہ سنتے ہی مجھے ایک تھیلی دی
جس میں 600 دینار تھے، 600 اشرفی تھے، اور جو ہے 600 اشرفی تھے۔ بعد میں مجھے ایک اور شخص ملا، میں نے اس سے خچر سوار کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا وہ نصرانی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ میں نے واپس آ کر حضرت ابراہیم بن ادہم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، وہ ابھی آ جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نصرانی آ گیا اور آپ کے سر کو چومنے لگا اور مسلمان ہو گیا، توکل کی برکت۔ تو یہ جو ہے توکل کے تعلق سے انشاءاللہ جو ہے جو چند چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ توکل کے باب میں، یعنی کانٹیکس آف توکل جو ہے، یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے مذاہب بھی بنے، توکل کی بنیاد پر جو ہے کہیں گے کہ آپ، چونکہ توکل کا تعلق تقدیر سے بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی تقدیر سے۔ لوگ اسی لیے تو جو ہے کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، جو ہمارے نصیب میں رہیں گا ملیں گا، بلکہ اسباب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں جو ہے 3 مذاہب ہو گئے، 3 جو ہے سو کہیں گے سیکٹ کہیے یا مذاہب کہیے، 3 ہو گئے۔ ایک جبریہ جو ہے، ایک جو ہے فرقہ جبریہ کا ہو گیا، ایک قدریہ کا فرقہ ہو گیا، ایک اہل السنہ والجماعہ، اور ایک جو ہے سو جبریہ کا۔ قدریہ نے تقدیر کا انکار کر دی، بولے جو کچھ ہے بندے کا کسب ہے، بولے آپ کی محنت آپ کی تقدیر ہے، بولے بس کچھ بھی جو ہے تقدیر نہیں ہے، آپ جو محنت کریں گے بس وہی ہے، وہی آپ کی تقدیر ہے۔ قدریہ بولے جو ہے سب تقدیر ہے، جو ہے تقدیر کا انکار کیے یہ لوگ، اور کسب کو اصل مان لی۔ یہ لوگ کیا کہ بولے تقدیر کو کا اقرار کیے، لیکن تقدیر کا اقرار کرتے ہوئے بندے کو مجبور محض بول دی، یعنی یہاں تک کہ بندے کے گناہ بھی جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیے، نعوذ باللہ، بندے کے گناہ بھی۔ اب اہل السنہ کا درمیان کا مذہب ہے، درمیان میں ہے اہل السنہ والجماعت۔ تو یہاں پر جو ہے افعال العباد کی کانٹیکس میں بحث آتی ہے، بندوں کے افعال، بندوں کے ڈوئنگز اور بندوں کے ایکشنز، چونکہ توکل میں جو ہے افعال کی بحث آتی ہے، فعل کی بحث آتی ہے، تو قدر اور جبر کے تعلق سے سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے اس مضمون پر ایک تو جو ہے حضرت سرکار جو ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا خط ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے قضاء و قدر کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا وقت کا جواب ذکر کیے، جو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت امام حسن کو لکھے تھے۔ جب قدریہ اور جبریہ کا فرقہ پیدا ہو گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ آپ اس مسئلے پر ہماری رہنمائی کیجیے، قدریہ اور جبریہ کے تعلق سے ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو آپ نے خط لکھا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرۃ عینیہ۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو خط لکھی امام حسن بصری کہ خدا کا سلام ہو اور اس کی رحمت و برکت ہو آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور آپ کی چشم مبارک کی راحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ پھر کہے اما بعد، اب خطبے کے بعد، یعنی یہ تمہیدی گفتگو کے بعد، حمد و صلات کے بعد، فَإِنَّكُمْ بے شک آپ جو ہے گروہ بنو ہاشم سے ہے، اور آپ کی شان کیا ہے؟ کالفلک الجاریہ، آپ کی شان ایسی ہے، یعنی بنو ہاشم کی اس کشتی کے مانند ہے جو گہرے اندھیرے سمندر میں چل رہی ہے، آپ ہدایت کے روشن چراغ اس کی نشانیوں میں سے، یعنی ہر طرف گمراہی کی آندھیاں چل رہے، لیکن بنو ہاشم کی اور اہل بیت اطہار کی ایسی شان ہے کہ وہ جو ہے وہ روشن چراغ ہے اور وہ کشتی ہے جو سمندر میں چل رہی ہے۔ تو فرمائے من تبعہم، اور آپ ایسے امام برحق ہے جو جن کی لوگ پیروی کریں گے نجا، تو وہ نجات پا لیں گے، کسفینۃ نوح، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے وہ محفوظ ہو گئے۔
تو عقائد و افکار میں بھی جب لوگ آپ کی پیروی کریں گے، جو آپ عقیدہ بیان فرمائیں اس کی لوگ پیروی کریں گے، تو وہ صحیح عقیدے کے ساتھ جو ہے کنارے پر پہنچ جائیں گے، یعنی نجات حاصل کر لیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ فما قولک، آپ کا کیا ارشاد ہے یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عند حیرتنا فی القدر و اختلافنا فی الاستطاعہ، آپ کا کیا ارشاد ہے کہ ہم لوگ حیرت میں پڑے ہوئے، فرقہ پیدا ہو گئے، تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ پیدا ہو گیا، اور بندے کا کسب کچھ بھی نہیں ہے، بندے کی محنت کچھ بھی نہیں ہے، او سوری اللہ کے قضا و قدر کچھ بھی نہیں ہے، سب بندے کا اختیار ہے۔ اچھا جبریہ پیدا ہو گئے، انہوں بولے سب بندے کسب جو ہے بندہ کچھ نہیں کر رہا، انہیں مثل جمادات ہے بولے، یعنی پتھر کی طرح ہے بولے، نیکی بدی سب اس کی طرف، اس طرح کہنے لگے، یعنی اللہ کی طرف منسوب کرنے لگے۔ قدریہ بولے سب بندہ کر رہا، جبریہ بولے سب اللہ کر رہا۔ تو اب جب اختلاف پیدا ہوتا، فرقے پیدا ہوتا، ایسے ہی ہوتا، جب نئے نئے باتیں آتے، ہم ہمارے آبا و اجداد ایک عرصے سے جو چیز نہیں سنتے وہ سننے میں آنا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، تو الگ الگ ٹاپکس پہ اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور لوگ پھر کیا کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، حالانکہ ہم ہمارے آبا و اجداد سے یعنی اپنے بڑوں سے صدیوں سے سالہ سال سے ایسی باتیں نہیں سنتے، لیکن اچانک شروع ہو جاتے، ارے انہوں بھی بول رہے، انہوں بھی بول رہے، کنفیوژن، تو لوگ حیرت میں آ گئے، اور جو ہے استطاعت کے معاملے میں، قدر و استطاعت یعنی تقدیر اور محنت اور کسب اور فعل کے معاملے میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا روش ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، اور جو ہے آپ کی شان یہ ہے کہ بعلم اللہ علمتم، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے ایک خاص علم سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے آپ لوگوں کو علم عطا فرمایا، وَهُوَ الشَّاهِدُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ ہی آپ کا محافظ ہے، اور آپ لوگ لوگوں کے محافظ ہے، والسلام۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھے، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اس خط کا جواب دیے، فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد انتہا الی کتابک، کہ مجھ تک جو ہے آپ کا خط موصول ہوا، ریسیو ہوا، عند حیرتک، جو ہے آپ کی بھی ایک جو ہے دشواری پیش آ رہی ہے، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں بھی کہ لوگ بھی پریشانی کا شکار ہے۔ تو آپ نے کہا، اب فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو شخص نیک و بد تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، جو تقدیر کا انکار کر دیا، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کافر ہے۔ اچھا، اور جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شتر بے مہار نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کر رہے وہ بھی کافر ہے، اور جو یہ بول رہے کہ بندوں کے گناہ کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے ان کو ایسا ڈیپینڈنٹ بنایا، ایسا مجبور بنایا، یعنی ان کے جو کچھ بھی ایکشنز ہیں، ان کے افعال ہیں، وہ بھی سب اللہ کے خاطر میں دار ہے، یعنی ان کی برے جو ہے افعال کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے۔ قدریہ تقدیر کا انکار کر دے رہے، جبریہ جو ہے بندے کے افعال کا انکار کر دے رہے، بندے کے کسب کا انکار کر دے۔ تو فرمایا نہ وہ جبرن اطاعت کراتا ہے نہ جبرن گناہ، اللہ تعالیٰ نہ فورسفلی نیکی کراتے ہیں نہ فورسفلی گناہ کراتے ہیں، لیکن بندوں کی تمام ملکیت اور ان کی تمام قوت و طاقت کا مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اگر بندوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا جاتا تو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوتا، بولے کرنا ہی کرنا ہے اطاعت، تو ان کے لیے کوئی آپشن اور چوائس نہیں ہوتی، انہیں اطاعت کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اگر بندے اس کی معصیت کرے اور خدا کی مشیت ان پر احسان کرنا چاہے تو ان کے اور گناہ کے درمیان کوئی فعل حائل کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الامر بین، اسی طرح جو ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو فرمایا گیا معلم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا معلم العارفین، فرمایا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو عارفین کے معلم ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا الامر بین، نہ بندہ مجبور محض ہے نہ بندے کو اختیار کلی حاصل ہے، تو بین بین۔ تو یہ چونکہ تقدیر کے مسئلے میں انڈائریکٹلی ایک جبر و قدر کی گفتگو بھی آ جاتی ہے، اس لیے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ بندہ نہ اختیار کلی رکھتا ہے نہ مجبور محض ہے، کمپلیٹلی یعنی کیا کہیں گے مجبور بھی نہیں ہے
نہ ایسا ہے کہ پورے اختیارات اس کو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو بین بین رکھے۔ اس کو سیدی مرشدی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آسان مثال کے ذریعے سمجھائے۔ ایک آدمی آ کے جو ہے جزا و قضا کے مسئلے پر آپ سے رجوع کیا، جبر و قدر کے مسئلے پر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی ہم کو اختیار کتنا حاصل ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، تو فرمائے اٹھایا اس شخص نے، تو حضرت علی نے کہا کہ یہ اتنا اختیار ہے، فرمایا دوسرا پاؤں اٹھاؤ، بولے نہیں اٹھا سکتے، بولے یہ مجبوری ہے، تو فرمائے نہ کمپلیٹلی اختیارات ہے نہ کمپلیٹلی مجبور ہے، بین بین الامر، بین بین درمیانی معاملہ ہے، کچھ اللہ تعالیٰ اختیارات دیے ہیں، کچھ بندے کے اندر مجبوری رکھے ہیں۔ تو اب اختیار کیا ہے؟ کسب کا اختیار ہے، محنت کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارادے کا اختیار دی، اس طرح کئی چیزیں ہیں۔ اور مجبوری کیسی ہے؟ قوت اور فعل کی مجبوری ہے، وہ کسب کرنے کے لیے ہم کو قوت اور فعل چاہیے، جو بھی کام کریں گے ہم اس ارادے کو روح عمل لانے کے لیے، وہ فعل کو انجام دینے کے لیے، وہ ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے we need power and energy، قوت چاہیے ہم کو، اور قوت وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کے عطا سے ہی ہم سارے چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اب اس کے ساتھ تقدیر کے مضمون میں یہ جو ہے تقدیر کے ساتھ جو ہے یہاں پر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے فتوح الغیب میں اس مضمون کو بیان فرمایا۔ آپ نے تقدیر کے بعد مضمون کے تعلق سے آپ نے 3 گروہوں کا تعلق ذکر فرمایا، 3 لوگوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی ایک جماعت کون سی ہے؟ آپ نے جو ہے تقدیر کے مضمون کو ذکر کرتے ہوئے فرمائے، سب سے پہلے فرمائے کہ المقالہ السادس عشرہ میں 16ویں مقالے میں فرمائے ما حجبت عن فضل اللہ والبدء بنعمه الا لاتکائک علی الخلق والاسباب والصناع والاکساب۔ آپ نے فرمایا تم نے مخلوق پر اور دوسرے اسباب و وسائل پر بھروسہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کسی واسطے کے بغیر اس کی نعمتوں کے حصول سے محروم ہو گئے۔ کیا کیے؟ تم نے رزق حلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کرنے کو چھوڑ دیا، اس لیے مخلوق تمہارے درمیان حجاب بن گئی۔ تو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ؟ اب آگے بیان فرمانا، چنانچہ جب تک تم لوگوں کی بخششوں اور ان کے دروازوں پر جود و سخا کی خیرات لینے کی کیفیت میں رہو گے، تمہارا شمار مشرکین میں ہوگا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا جو ہے یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا اور جو ہے دست سوال دراز کرنا، بھیک مانگنا جو ہے یہ شرک خفی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ شرک ہے، تمہارا شمار جو ہے شرک خفی میں ہے، تم تو جو ہے اب اس سے بچو۔ اور بھیک مانگنے کی فرمائے کہ جس کے پاس ایک دن کی بھی روزی ہے اس کو بھیک مانگنا حرام ہے فرمائے، اور روز محشر انہیں اس حال میں آئیں گا کہ ایک تو یہ فرمائے کہ اس کا چہرہ جو ہے بھیک مانگنے والے کی حالت کیا ہوں گی؟ صرف ہڈی اور کھال ہوگی، گوشت کا نام نہ ہوگا چہرے پر، جس سے محشر والے پہچان لیں گے یہ بھکاری تھا دنیا میں۔ یہ مطلب ہے کہ اس کے چہرے پر ذلت و خواری کے آثار ہوں گے، جیسے دنیا میں بھکاری کا منہ چھپا نہیں رہتا، لوگ دیکھتے پہچان لیتے۔ تو فرمائے کہ یہ تو شرح ہے، دوسری مطلب شروحات سے ذکر کر رہا ہوں میں گفتگو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے مخلوق کے دروازوں پہ گئے، لوگوں کو بولے میری مدد کرو، پبلک سے ایکسپیکٹیشن شروع ہو گئے، لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ شروع ہو گیا، ارے وہ بھائی صاحب مدد کر دیتے ہوں گے، وہ دوست مدد کرتا ہوں گا، شادی بیاہ کے معاملات ہے اور جو ہے خرید و فروخت کے معاملات ہے، تعمیری معاملات ہے، گزارے کے معاملات ہے، مخلوق پر اعتماد کرا اور مخلوق سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں پر اعتماد اور لوگوں پر سوال کرنے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تم نے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اچھا تم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے طریقے سے حلال روزی کیوں نہ لی کہ تم پر واجب تھا؟ اس شرک کی وجہ سے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، یعنی شرک خفی سے۔ پھر اگر تم مخلوق کے ساتھ تعلق کو خطا کر لو، لوگوں سے ہوپ اور ایکسپیکٹیشن ختم کر لی، شرک سے یہ توبہ بھی کر لی، کسب کی طرف کوشاں ہو گئے، یعنی محنت شروع کر دی، اسباب برتنا شروع کر دی، اور اپنی محنت اور جسمانی و دماغی قوتوں کے استعمال سے رزق حاصل کرو اور فضل خداوند جی کو بھول جاؤ، تو پھر یہ بھی مشرک ہے۔ یہ ہم نے جو ذکر کیا کہ یہ شرک جو ہے یہ راہ شریعت میں جو ہے توکل کیا ہے؟ اسباب برتنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ ان اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ یہ اسباب کے بغیر بھی عطا فرما سکتے، لیکن سنت اللہ
کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت؟ یہ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے عطا فرماتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کسی آدمی نے سب سے پاکیزہ رزق نہیں کھایا یا سب سے بہتر رزق نہیں کھایا، لیکن وہ کون سا رزق تھا؟ من ان یاکل من عمل یدہ، وہ جو اس کے ہاتھ سے اس نے کما کر کھایا، وہ جو اس کے ہاتھ سے اس نے کما کر کھایا. فرمایا یہ سب سے بہترین رزق ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلال رزق کی بھی کیٹیگریز ہے، لیکن یہ ہے کہ خود محنت کر کے جو کھائے، کما کر کھائے، فرمایا حضور نے یہ سب سے بہترین رزق ہے. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کیونکہ اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کر جو ہے کھاتے تھے. اسی طرح جو ہے وقال ایضا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت سیدنا جو ہے عزیر علیہ السلام کی تعلق سے وہ نجار تھے، کارپینٹر تھے. تو اس طرح جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ رزق حلال کے باب میں جو ہے سو یہ ہے کہ محنت کسب اختیار کرنا. یہ شریعت میں کیا ہے، توکل کیا ہے؟ فرمائے شریعت میں توکل یہ ہے کہ کسب اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھو. تو فرمائے توکل کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کو اپنا وکیل کرنا ہے اور اپنے تمام کام خدا کے حوالے کرنا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہنا. چونکہ اکثر آدمی روزی کی تلاش میں ہیں اور روزی کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور عقائد میں لکھا ہے کہ 3 چیز زیادہ اور کم نہیں ہوتے: ایمان، حیات، رزق. احناف کے نزدیک ایمان نہ بڑھتا نہ گھٹتا، ماتریدیہ کے نزدیک ایمان کا کمال اور نور بڑھتا. جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے ایمان کا اضافہ ہوا یا احادیث مبارکہ میں فرماتے ایمان نہیں بڑھتا گھٹتا، ایمان کا کمال اور نور بڑھتا ہے. حیات میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، رزق میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. اگر تمام جہاں کے ہیلے اور تردد کوشش کر لے تو ذرا برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، نہ ذرا برابر بھی کمی ہو سکتی. تو فرماتے ہیں توکل کیا ہے شریعت میں؟ یہ ہے کہ الغس، شریعت کے لوگوں کے نزدیک توکل وہ ہے کہ کسب حلال سے روزی حاصل کرے اور روزی دینے والا حق تعالیٰ کو جانے، یعنی محنت کرے، جاب کرے، بزنس کرے، جو بھی کر رہے سارے معاملات، اور اپنے کسب کو سبب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس سبب سے مجھے عطا فرمائے گا، یعنی حق تعالیٰ روزی دیا میرے کسب کے ذریعے. لیکن بھروسہ، اعتماد وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا، اپنے اسباب پر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے شریعت کا توکل ہے. تو حضور غوث پاک فرما رہے کہ یہ توکل برتو کہ محنت کرو، لیکن اگر تم اس میں محنت کر رہے لیکن اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیے تو پھر بھی تم شرک میں ہیں. محنت کر رہے، اسباب برت رہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر سے اگر بھروسہ چھوڑ دیے تو شرک میں. اب اس کے ساتھ پھر فرماتے ہیں ہاں یہ شرک پہلے سے خفی ہوگا. اگر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، یعنی کلیتاً بھروسہ نہیں ہے تو وہ تو مشرک ہی ہے، حقیقی مشرک ہے، لیکن توجہ نہیں ہے اس طرف تو پھر یہ شرک خفی ہے. اس پر بھی جو ہے گرفت ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں پھر اگر اس شرک سے توبہ کر لیا اور صرف محنت اور صلاحیت پر اعتماد کرنے کے بجائے یقین کر لو کہ خدا تعالیٰ ہی حقیقی رزاق ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، توفیق کسب عطا کرنے والا بھی وہی ہے، رزق ہمیشہ اسی کی دست قدرت میں رہتا ہے. اگر ہر طرف سے کٹ کر اور پلٹ کر اپنی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو خدا تعالیٰ کے حضور لے آؤ گے اور اسی سے امید وابستہ کرو گے، اس وقت خدا تعالیٰ اپنے فضل کے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ رہنے نہیں دے گا، تمہاری ضرورت کے مطابق، بلکہ تمہاری طلب اور امید سے بھی زائد تم کو اس طرح سے رزق عطا کرے گا کہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ یہ جو کسب کی بھی توفیق مل رہی نا، یہ ذہن میں رکھو یہ بھی اللہ کی فضل سے ہے، انہی کی طرف سے ہے. اور یہ اب طریقت میں یہ ہے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل کر لو. اب فرماتے ہیں حضرت سید محمد حسین شاہمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے طریقت کے لوگوں کے نزدیک اللہ کو اپنا وکیل کرنا ہے اور تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے. یہاں جو کسب جو اپنا فعل ہے اس کو بھی یہ سمجھنا کہ یہ فعل، یہ کسب بھی انہی کی حول و قوت سے ہے، انہی کی قوت سے ہو رہا. نماز پڑھوں تو ان کی قوت سے، جاب کروں تو ان کی قوت سے. تو وہ یہ بھروسہ رہنا کہ وہ قوت عطا کر رہے ہیں، اسی لیے یہ سارے کسب انجام دے رہا ہوں. تو اب ان کی قوت پر نگاہ رہنا. ایک اور بات یہ ذکر کرتے ہیں، اہل طریق کہتے ہیں توکل صرف روزی پر نہیں ہے
بلکہ توکل یہ ہماری حیات پر ہے. صرف توکل صرف کسب اور روزی پر نہیں ہے بھروسہ، بلکہ اللہ تعالیٰ جو یہ زندگی دی ہے اس پر ہمارا بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ جب زندگی دی ہے تو رزق بھی دیں گے، تو ہماری حیات بھی ان کے فضل سے ہے، تو ہماری روزی بھی ان کے فضل سے ہے. تو فرماتے ہیں مزید یہ کہتے ہیں یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر روزی کے ہم کو زندگی چاہے تو وہ بھی دینے پر قدرت رکھتے ہیں، جیسا کہ فرشتوں کو بغیر روزی کے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ہیں. وہ کوئی کھانا سالن نہیں کھاتے ہیں لیکن حیات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہم کو حیات عطا فرمائے تو اس میں بھی جو ہے اسباب کے بغیر بھی، کسب کے بغیر بھی عطا فرما سکتے ہیں، اور یہ کسب بھی انہی کی حول و قوت سے. تو اب نظر ان کی قوت پر ہونا، بھروسہ ان کی قوت پر ہونا. پہلے بھروسہ اسباب برت رہے تھے، بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات پہ تھا کہ وہ اسباب کے ذریعے دے رہے. اب یہ ہونا کہ انہی کی بھروسہ ہونا کہ انہی کی قوت سے ہم یہ سب کر سکتے ہیں. اندر طریقہ کیا ہے اہل طریق کے نزدیک؟ اندر اہل طریق یہ ہے، توکل یہ ہے، یہ تیسرا مقام کہ آپ جو چیز بھی برت رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رہ رہے، یہ رہنا کہ انہی کی قوت سے، اگر وہ قوت، ان کی قوت پہ بھروسہ ہے مجھے، انہی کی قوت سے میں روزہ رہ سکتا ہوں، ان کی قوت سے میں جو ہے نماز ادا کر سکتا ہوں، ان کی قوت سے میں صدقہ اور خیرات کروں گا. اگر وہ قوت نہیں دیے تو میں جاب ہی کہاں سے کر سکتے؟ کئی جو ہے ڈسیبل لوگ نہیں ہوتے ہیں، بیڈ پہ پڑے ہوئے رہتے، کیا وہ جاب کر سکتے ہیں؟ کیا وہ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں؟ کئی ایسے دنیا میں بیمار لوگ ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی کوما پہ ہے، کوئی اس طرح مختلف لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے نہ صدقہ و خیرات. تو ہماری جاب، ہمارا سارے معاملات، تو ہمارا کسب بھی ان کی قوت سے ہے. پہلے شریعت میں کسب کر رہے تھے، بھروسہ اللہ پر تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کسب کے ذریعہ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کسب کرنے کی توفیق بھی وہی دیں گے، کسب کی قوت بھی وہی دیں گے. تو اب یہ رہیں گا کہ کسب میں مختار ہے، قوت فعل میں مجبور. حضرت قبلہ فرمائے تھے کہ توحید فعلی راہ طریقت کیا ہے، اس میں سالک کا کیا کیفیت رہنا، یہ ہے کہ کسب ہم کر رہے ہیں لیکن وہ کسب انجام دینے کی جو قوت ہے وہ بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب ہم جو بات کلام کر رہے ہیں یہ بھی ایک ضرورت ہے، تو یہ بھی قوت الہی سے ہے. ہم سن رہے ہیں، کان کے ذریعے سن رہے، لیکن یہ سننے کی سماعت بھی جو ہے اللہ کے. تو اللہ کی قوت پر، ان کی ذات پہ بھروسہ ہونا، سارے اعمال کو انجام دینے. اگر سالک ان چیزوں میں رہا، فعل الہی پہ اس کی نظر رہی، قوت الہی پہ اس کی نظر رہی، تو پھر جو ہے انہیں ریاکار اور جو ہے آپ کے اللہ بھلا کرے متکبر نہیں ہو سکتا. کیونکہ تکبر یہ آتا ہے کہ خود کی طرف جب چیزوں کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. میں نماز پڑھا، بھائی ان کی قوت سے پڑھے، ہمارا کیا کمال ہے؟ تواضع پیدا ہو جاتی. کسی کی مدد کرے، ارے اللہ تعالیٰ کی قوت سے نوکری کرے، انہوں قوت دی، ان کے اوپر بھروسہ رکھے کہ وہ ہمارے کو قوت فراہم کریں گے تو ہم کام کریں گے. ہم کو قوت عطا کی کسی کو عطا کرنے کی، یعنی پیش کرنے کے لیے ہاتھ سے بھی پیش کرے، کسی کو اکاؤنٹ سے بھی ٹرانسفر کرے، انہی کی قوت سے. تو نہ ریاکاری ہو سکتی نہ تکبر ہو سکتا، کیونکہ سب ان کی قوت سے ہو رہا معاملہ. تو ہمارا کسب بھی ان کی قوت سے ہے. تو انتہائی تواضع پیدا ہو جاتا، بندہ متواضع ہو جاتا، ہمبل ہو جاتا، متکبر نہیں رہتا. ان کی قوت سے کر کے کیا تو رہا تم پر، وہ قوت سلب کر لے تو سب ختم. کسب ہی نہیں کر سکتے سب، جو سمجھ رہے بہت میں محنت کرا، میں آج جو مقام پہ پہنچا نا سب میری محنت. کہیں کی محنت ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ محنت سلب کر لیتے، حافظہ کر سلب کر لے، علم سلب کر لے، وہ جو دگودو کر رہے وہ سلب کر لے. کہیں کی محنت؟ ایسے پیشنٹس ہماری نظر سے گزرے، آپ ہم سب دیکھیں جو بستر پر پڑے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے انہوں. اللہ محفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر ایکشن انہی کی قوت سے. تو اپنے کسب پر نظر نہیں، ان کی قوت پہ نظر رہنا، ان کی قوت پہ بھروسہ رہنا، یہ اہل طریق کے نزدیک توکل ہے. کہ جو نماز بھی پڑھ رہے تو یہ رہنا کہ ان کی قوت سے میں نماز ادا کرتا ہوں. اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ نستعین کیوں ذکر آ رہا؟ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. مولا تعالیٰ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کو قوت درکار ہے، قیام کے لیے قوت درکار ہے، رکوع اور سجود کے لیے قوت چاہیے، تلاوت کے لیے قوت چاہیے، تسبیح پڑھنے کے لیے قوت چاہیے، سب قوت چاہیے. ورنہ کئی لوگ ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، جھک نہیں سکتے. کچھ لوگ ہیں
انہوں نہ کھڑے ہو سکتے نہ بیٹھ سکتے، بستر پہ لیٹے لیٹے نماز پڑھنا ہے. تو ہم جو قیام کی حالت میں ہیں، جو تلاوت کر رسول ان کی قوت سے ہے، تو ہمارا کیا کمال ہو؟ اگر وہ قوت سے کرے خدا نخواستہ کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان، نہ ٹھہر سکتا نہ بیٹھ سکتا، بلکہ اشارے سے بھی پڑھنے کی استعداد نہیں ہوتی. تو عبادت بھی ان کی قوت سے ہو رہی، معاملات بھی ان کی قوت سے ہو رہے، تجارت یا جو ہے جاب وغیرہ سب ان کی قوت سے ہے. وہ قوت سلب کرے انسان ڈھیر ہو جائے تو ان کی قوت پہ بھروسہ رہیں گا کہ لا قوت الا باللہ، قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی. تو یہ ہمارا بیٹھنا، یہ کلام کرنا، یہ سننا، یاد رکھنا، ہماری صلاحیت قابلیت جو کچھ بھی ہم سمجھ رہے ہیں وہ سب ان کی قوت کے سے ٹکی ہوئی ہے. تو بھروسہ ان کی قوت پر ہوگا اہل طریق کے نزدیک. تو کسب ہمارا ہوگا، لیکن وہ کسب انجام دینے کے لیے بھی اس کی توفیق بولیے یا اس کی پرفارمنس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی قوت چاہیے. تو اہل طریق فرماتے ہیں سالک کو جو ہے ان کی طرف متوجہ ہونا، اور ہر نعمت حاصل ہونے کے لیے بھی نیکی کی نعمت ہو یا پھر جو ہے کوئی دنیاوی نعمت ہو، ان کی طرف توجہ رہنا. میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہوں، ایک جمعہ کو جو ہے گچی بولی ہم نماز جمعہ کے لیے جاتے تھے گرما کے دنوں میں، سمر میں. تو ایک نوجوان جو ہے جاب سے آتے آتے ماشاءاللہ وہ پانی کا بوتل لا لیتے تھے. تو میری تقریر ہوتی تھی تو وہ میں تقریر کے بعد پانی پینے کے لیے رہتا تھا، تو پانی پی لیتا. ہم سوچے انہوں لا لیں گے ہم پی لیں گے، قلب میں ہم متوجہ بحق نہیں رہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی کہ حق تعالیٰ کی جو ہے عطا سے، ان کی قوت سے، ان کے ارادے سے جو ہم پئیں گے. اب میں گیا تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ آئے نہیں جلدی بیچارے. یوزلی ہوتا تھا میرے سے پہلے رہتے تھے، میں جا کے ایک دو گھٹ پی کے پھر بیان کے بعد ایک دو گھٹ پانی ہم پی لیتے تھے، خاص طور پر اپریل مئی کی گرمیوں میں. اب ہوا یہ کہ بیچارے میں اب خطاب کے لیے شروع کرنے والا ہوں جب اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ آئے. اچھا وہ آئے تک پیچھے پوری مسجد بھر گیا. ہماری ایک پانی کے لیے ہم سب کو کیا اب کیا پوری جو ہے لوگوں کو پریشان تھوڑے کریں گے، ارے پانی ہونا وہ تو وہاں قریب میں پانی نہیں ہے. اب وہ صفے میں سے لوگ جا کے کوئی جا کے وہ آنا، ایک پورا ایک ڈسپلن ڈسٹرب ہو گیا ایسا دکھتا ہے، ایک بد نظمی محسوس ہوتی کہ ہماری پانی کے لیے ہم پورا جو ہے مسجد کے جو ہے کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی جو ہے. ہمیں خاموش ہو گیا، ارے انہوں لائش نہیں پانی بیچارے، پہلے تو دیر سے آئے بھول بھی گئے بیچارے، خیر ان کی محبت ہے لے کے آتے تھے. اب میں جو ہے سو نماز پڑھ لیا، اب پیاس کا احساس بڑھ گیا، تقریر بھی ہوئی گرما کے دن پھر گاڑی پہ جو ہے ٹو ویلر پہ بیٹھ کے گئے تو اب پیاس کا احساس ہو گیا. تو اب میرے دھیان یہ چھے ارے انہوں لائے نہیں ہم پیے نہیں. تو جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہوا سنت پڑھا تو قلب میں دل میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ تم جو ہے سو ان کے اوپر بھروسہ کرے، انہوں پانی لا لیں گے ہم پی لیں گے، نہ بلکہ اللہ پلائیں گا تو ہم پئیں گے، بلکہ تمہارے قلب کی کیفیت نہیں تھی. اچھا نماز کے بعد انہوں کیا کیا، ہم سنت پڑھنے سے پہلے السلام علیکم بلکہ کے ہاتھ بھی ملا کے بیچارے، کچھ بھی بات چیت بھی نہیں کرے، نارمل خیر کیفیت اچھی ہے کیا ایسا ہے کیا، سنت پڑھنے کے بعد یا سنت پڑھنے سے پہلے. تو ایسی فارمل بات بھی ہوئی ایک منٹ کی، کچھ بھی انہوں ذکر نہیں کرے. اب میں بھی تھوڑی بات کر کے اب اندر سے پیاس کا احساس پڑ گیا، ہم کھڑے ہو گئے، پھر سنتیں وغیرہ پڑھ کے کر کے جو ہے نفل وغیرہ سنت جو بھی ہے جمعہ کی پڑھ کے ایک دم قلب میں آیا تم خلق پر بھروسہ کرے، انہوں لائیں گے تو ہم پئیں گے. حالانکہ اللہ پہ بھروسہ ہونا تھا، اللہ پلائیں گے تو ہم پئیں گے، بلکہ انہوں نہیں ہوتے تو کوئی دوسرا بندہ لائے کے وہاں بوٹل رکھ دیتا تھا، کچھ انتظام ہو جاتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ پلاتے تھے، انہوں پلائیں گے سوچے، دیکھو انہوں پلاتے کیا پیو آپ پیاسے رہ گئے. تو خیر قلب میں جیسے یہ بات آئی تو میں استغفار کرا، دل میں استغفر اللہ کی کیفیت ہوئی. تو ہم تائب ہوا، ارے ایک سالک کے لیے جو ہے توجہ بحق میں رہنا تھا، اللہ پلائیں گا تو پئیں گے بولنا تھا، قلب کی کیفیت رہنا تھا کہ ان کی قوت سے ہی سارے معاملات حل ہوں گے، ان پر بھروسہ ہونا تھا قلب میں. میں جیسے ہی جو ہے ہم نوافل وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ سلام پڑھنے کے لیے اٹھنے والے تھے یا نکلنے والے تھے، اس وقت انہوں ایکسکیوز کرے معافی چاہتا ہوں مصعب بھول گیا میں پانی نہیں لایا آج. ادھر ہم تائب ہوئے رجوع کیے، ادھر انہوں معذرت خواہی کرے، پہلے اس سے پہلے گفتگو کچھ بھی نہیں بولے. تو ادھر میں فوراً فیل کیا یہ اتاب ہوا اللہ کی طرف سے کہ ادھر ہم جیسے ہی رجوع اللہ کیے، تائب ہوئے، استغفار کیے، ارے ہم اللہ پہ بھروسہ کرنا تھا، ہم مخلوق کے اوپر نگاہ رکھے، انہوں لائیں گے تو پئیں گے. اس طرح جو ہے ایک موقع پہ بینک کی بھی ہم جو ہے سو جو ہے میری یونیورسٹی کی ایم فل کی سیمسٹر فی پے کرنا تھا. تو چونکہ گچی بولی ہے، ہم پرانے شہر میں رہتے، اب سیٹرڈے بینک کھلتا بھی ہے لیکن یونیورسٹی اوپن نہیں رہتی تھی سیٹرڈے سنڈے. تو یہ ہوا کہ نماز جمعہ کے بعد یونیورسٹی جا کے میں پے کر کے چلے جاؤں گا، شاید منڈے یا ٹیوزڈے ڈیٹ ختم ہو رہی تھی.
تو فائن کے ساتھ پے کرنا پڑیں گا، لہٰذا نماز جمعہ کے بعد پے کریں گے۔ اب ہم نماز سے پہلے نکلتے خط، مسجد سے نکلتے خط دیکھ لیں چالان کی ریسیپٹ بھی ہے، پین بھی ہے، کیونکہ ہم بینک میں جا کے اب کس سے بھی کیا پین مانگیں گے، کسی کا نہیں رہتا کبھی نہیں رہتا، تو میں چیک بھی کر لیا والیٹ میں پیسے رکھا نہیں رکھا، بھول کے تو نہیں آیا، فی کے پیسے ہم پیسوں کو دیکھ لیے، والیٹ چیک کر لیے، پین کو دیکھ لیے، وہ جو سلپ ہوتی تھی بینک جو ہے بینک کے چالان کی سلپ، وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، ان کو میں بولا چلیے سب ہے میرے پاس، جا کے اپن بھر لیں گے۔ حق تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہے، اسباب پر ہماری نگاہ ہے، بھروسہ، پین ہے نا بھائی، پین نہیں رہا تو مشکل ہے، پیسے نہیں رہے تو نہیں ہوتا، سلپ نہیں رہی تو کام نہیں ہوتا، یہ سارے جیسے کہ ہم جا کے کاؤنٹر پہ 2-3 لوگوں کے پیچھے ٹھہرے، کاؤنٹر پہ نمبر آئے آتے جو ہے میں جیسے ہی میرے سلپ لے کے دیا تو انہوں بول دیا کہ ٹائم ہو گیا، میں بولا کیسا ٹائم ہوا؟ بولے 2 بجے لنچ ٹائم ہے۔ اب 2 سے 3 تک انتظار، یا 2:30 سے 3:30 تک 1 گھنٹے کا لنچ ہے۔ اب جمعے کا دن نماز کے بعد حرارت ایسی ہے کہ بھائی سیدھا گھر جائیں گے، اب 1 گھنٹہ ویٹ کرنا۔ میں بولا ارے 2 بجے ہے نا بھائی، ابھی تو 5 منٹ باقی ہے، بلکہ میں ایسا بولا تو میرے کو بولے گھڑی دیکھو ادھر، گھڑی دیکھا، دیکھتے ارے 2 بج گئے، 2:01 2:30 ہو کے کچھ ایسا ہو رہا ہے، مسئلہ ہو گیا یہ تو۔ اب کیا کریں گے، اب منڈے اب پھر جا کے آنا بھی مشکل ہے، اب انتظار کرنا یا ویٹ کرنا بھی مشکل ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہاں ویٹ کریں گے۔ تو اب میں ریکویسٹ کرا اب تھوڑا سا کنسیڈر کیجیے نا پلیز، لے لیجیے، اب میں پھر اولڈ سٹی میں رہنا رہتا، اب اتنی دور سے جا کے پھر ہم واپس گچی بولی نہیں آتے، اور پھر منڈے فائن کے ساتھ پے کرنا پڑتا، کنسیڈر کیجیے۔ نہیں کرتا میں کچھ بھی نہیں، آپ ویٹ کرو، اب 1 گھنٹہ ویٹ کرو، لنچ ٹائم ہوئے بعد ہی لے دو۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں بھی ریکویسٹ کرے صاحب پلیز کنسیڈر کیجیے نا، آپ بہت دور رہتے، آپ اولڈ سٹی میں رہتے، ہم لوگ نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو تاخیر ہو گئی۔ نہیں، اب وہ ایسے ہی ہمارا ان کی گفتگو چل رہی ہے، میں بھی ریکویسٹ کروں انہوں ٹھہر کے ہمارے کو جواب بھی دے رہے، لنچ ٹائم ہے، بلکہ ایک دم میرے قلب میں یہ بات آئی کہ ہم جو ہے اسباب پر بھروسہ کریں، پین ہے، پیسے ہے، سلیپ ہے، سارے چیزیں یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ بھروسہ تھا کہ یہ سارے اسباب کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت سے، ان کے فضل سے وہ اگر کام کرے تو کام ہوگا، ہم صرف اسباب پر نگاہ رکھیں۔ اکثر لوگ جو فتوح الغیب ہو یا الفتح الربانی سے بعض بدعقیدہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، سوال کرنے سے مراد زبان سے سوال کرنا نہیں ہے، بعض وقت پیش کرتے ہیں آپ غیر اولیاء اللہ سے سوال کر رہے، غوث پاک بولے تم غیر اللہ سے سوال کر رہے، بلکہ تو مطلب وہاں پر یہی ہے کہ قلب میں غفلت رکھ کے غیر اللہ سے سوال کرنے کو منع فرمائے غوث پاک، اولیاء اللہ یا غیر اللہ سے سوال کرنے سے منع نہیں فرمائے، وہاں تو انسان کو ضرورتاً سوالش کریں گا، انہیں دوست سے سوال کریں گا، بیوی سے سوال کریں گا، ماں باپ سے سوال کریں گے، سب سے کریں گے، یعنی قلب میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل رہنا چاہیے، اور اللہ کریں گا یہ کام، بلکہ اللہ کے پر نگاہ ہونا چاہیے، اللہ کو اپنا وکیل بنانا چاہیے۔ اللہ حضرت فرمائے فاتخذہ وکیلا، فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، یعنی اپنا کام ان کے سپرد کرو۔ اور حضرت شاملی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بھی فرمائے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا وکیل کیا تو پھر وہ کام خود نہیں کرتا، اگر خود کرنا ہے تو وکیل کرنے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ بیکار معاملہ ہوا۔ بس اسی طرح حق تعالیٰ کو اپنا وکیل کیا تو اپنی حرکت ترک کر دے، یعنی اپنی قوت سے جو ہے نکل جائے کہ یہ میری قوت سے نہیں ہونے والا ہے۔ اگر آپ حرکت ترک کیے تو حق تعالیٰ پر اس کا اعتماد ہوا، اگر آپ حرکت کو یعنی قوت کو ترک نہیں کیے تو اس کے اوپر آپ کا اعتماد درست نہیں ہوا، نعوذ باللہ منہا۔ یعنی وکیل کو دے کے پھر آپ انٹرفیئر کرے تو وکیل صاحب سنتے، ہمارے پاس کے وکیلا تو یہاں کا تو نہیں معلوم، وہاں پہ ناراض ہو جاتے، بڑو آپ لڑ لو کیس، جا کے بولتے کچھ بھی ہم بیچ میں انٹرفیئر کرے تو بولتے آپ لڑ لو کیس، ایسا تو وکیل کرنے کے بعد پھر نہیں تو اللہ کو وکیل بنانا کیا، اپنی حرکت کو ترک کر دینا۔ حرکت کیا ہے؟ قوت سے ہے، یعنی قوت سے اپنے آپ کو الگ کر لینا کہ سارا معاملہ اللہ کرنے والا ہے، انہی کی قوت سے ہونے والا ہے، صرف ان کی حکم کے مطابق میں اسباب برت رہا ہوں، اور یہ برتنے کی قوت بھی وہی دے رہے، تو قلب کے اندر یہ سارے احساسات رہنا چاہیے سالک کے، تو آپ کا وہ مقام میں آپ درست ہے۔ تو بہرحال خیر ہم ان سے یہ ریکویسٹ نہ کر رہے تھے، انہوں قبول نہیں، ایک دم قلب میں ہمیں یہ سارے چیزوں کو دیکھا، حق تعالیٰ کی فعل پر، ان کی قوت پر نظر نہیں تھی، ایک دم میرے قلب میں ندامت ہوئی، جو ہے شرمندگی، ارے ہم حق کے سپرد نہیں کیے، ان کو کرو نہیں بولے، اللہ تعالیٰ آپ کرے تو ہوتا نہیں بولے، دل میں ہم سوچے ہم یہ ساری چیزیں کر لے کے جا رہے ہو جائیں گا، تو ایک دم اندر قلب میں ندامت ہوئی، میں استغفار کر کے رفیع بھائی کو ہمارے جو ساتھ تھے ان کو روک دیا، میں بولا آپ جان دیجیے، اب اپنی غلطی معلوم ہو گئی، اب کیا ان سے ریکویسٹ کر کے ان کو ہم پریشرائز کریں گے، ان کے اوپر کیا پریشر ڈالیں گے، کیا ان کو اصرار کریں گے، تو میں ان کو روک دیا، ان کو بولا جان دیجیے، چھوڑ دیجیے، اب ویٹ کر لیں گے، نہیں تو منڈیج کر لیں گے، بلکہ ایسا ان کو بولو، قلب میں
پہلے تو نادمت استغفار. وہ بندہ بھی جو ہے وہ جو کلرک تھا 5 یا 10 منٹ ہمارے ساتھ آرگومنٹ کرتا رہا, نہیں کرتا ہوں, ویٹ کرو, لنچ کے ٹائم کے بعد آؤ, اور نہیں تو پہلے آنا تھا. انہیں سب اپنی باتیں کر رہا تھا. ادھر میں تائب اور رجوع ہو کے بولا مولا آپ کرائے تو ہونے والا تھا وہ کام, قلب میں میرے سے نہیں ہونے والا تھا وہ کام, آپ سے ہونے والا تھا. ہوتے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ادھر لمحے بھر میں اس کے قلب میں, لمحہ بھی بہت زیادہ اس کے قلب میں ڈالے. انہوں نے اچھا سلپ دے دو بول کے لے کے اسٹامپ کر کے دیکھے, جو کاپی ہوتی جو ہے چالان کی وہ میری کاپی میرے کو دے کے بولا میں جو ہے سو اس کو انرول بعد میں کر لیتا ہوں, آپ جائیے بول کے بھیجا. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ احسن انداز میں کام کرتے ہیں. انہیں پہلے بولا سسٹم بند ہو گیا, سب باتیں تو اسٹارٹنگ میں سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر دیا. میں جو ہے آپ پہلے آنا تھا, نہیں لنچ کے بعد جب کرتا ہوں, نہیں تو منڈے کرو. سب انہیں بھی ایسی باتیں کر رہا. ہم بھی اس کی ہر بات کو کنونس کرنے کے لیے جواب دے رہے, نہیں ہم دور ہے, ہم نماز پڑھ کے آئے تو دیر ہو گئی. یہ سارے چیزیں ہم بھی ایکسکیوزز کر رہے, انہیں بھی اپنی آبجیکشنز کرتے جا رہا. حالانکہ یہ بات انہیں پہلے بھی کر سکتا تھا, پہلے ہی اٹمپٹ میں. چلو ٹھیک ہے بھائی لے لو, لاؤ سلپ آپ کی, میں اسٹامپ مار کے بعد میں ٹھیک ہے میں ریکارڈ کر, مطلب اس کو فن جو ہے سسٹم میں جو ہے میں اس کو اپڈیٹ کر لوں گا. اب جاؤ بول کے بول سکتا تھا, انہیں بینک کا اسٹاف ڈیٹ وغیرہ کا مار کے دے سکتا تھا, نہیں کیا. ادھر جیسے ہی میں تائب ہوا, مولا آپ کرنے والے تھے, ہم نہیں. ہم سمجھے کہ یہ سب اسباب برت لیے ہم کر لیں گے, تو وہ کام نہیں ہوا. ادھر جیسے میں تائب ہو کے ان کو روک رہا تھا, رک جائے, جان دیجیے, چھوڑیے, اتنے میں انہیں بولا دے دو, بلکہ بولا چالان دے دو, لے کے اسٹامپ کر کے بولا جائیے بول. تو یعنی اپنی حرکت اپنے ایکشنز کو بھی ہم چھوڑ دینا, چھوڑنا وہ تو ریئل میں نہیں, یعنی وہ ایکشنز بھی یہ جاننا کہ اللہ کی قوت سے ہو رہے, وہ کرائیں گے تو ہم کریں گے, نہیں تو نہیں ہوں گا, انہی کے فضل سے انہی کے معاملے سے ہوں گا. تو فرماتے ہیں اس واسطے شریعت میں توکل خدا پر اعتماد کرنے کو کہتے ہیں, اور سبب پر اعتماد نہیں کرنے کو جو ہے توکل کہتے ہیں. اور طریقت میں خدا پر اعتماد کر کے کسب اور سبب ترک کرنے کو کہتے ہیں. کسب بھی من اللہ ہے سمجھنا, کسب بھی من اللہ ہے سمجھنا, یہ جو ہے سو فرماتے ہیں یہ تمہارا جو ہے توکل طریقت ہے. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کی بھی تخلیق وہی کرتے ہیں. تو یہ توکل طریقت ہے فرمائے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمائے کہ صرف پہلے تو لوگوں پہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا یہ بھی غلط, کسب کرنا اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا یہ بھی غلط, کسب کر رہے اللہ پہ بھروسہ کر رہے یہ درست. اچھا کسب کر رہے لیکن کسب کو اپنا سمجھنا یہ بھی شرک اخفا فرمائے, یہ پوشیدہ شرک ہے, خفی شرک ہے. کسب بھی ان کی قوت و فعل سے ہو رہا ہے, یہ توحید ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جو ہے متوکل بھی آیا ہے. فرماتے ہیں کیوں نہیں, کیونکہ توکل جو ہے یہ سب برانچ ہے توحید اور معرفت کی, توحید کی شاخ ہے, اور موحدین اور عارفین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں. تو توکل کا معاملہ بھی آپ کا سب سے اعلیٰ اور رفع ہے, موحدین کے عارفین کے آپ سردار ہیں. تو اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں بعد میں جب تم توکل کریں گے تو پھر تم کیفیت کیا ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مزید یہ ہے کہ تم کو مخلوق سے دور کر دیں گے, یعنی مخلوق پر سے تمہارا اعتماد ختم ہو جائے گا, اور صرف تمہارے باطن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رہ جائے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں جب تم اس مقام پر پہنچ جائیں گے تو پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ اب تم کو کائنات میں پھر تصرف کا موقع دیا جائے گا, اور پھر تم جو ہے سبب بلا سبب تم کو عطا کیا جائے گا. آپ کی جو ہے سبب سے بھی اور بغیر ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. اس طرح جو ہے پھر ایسا ہوگا کہ جو ہے لوگوں کی جو ہے عطیات اور عنایات کے ذریعے بھی ہوں گا اور اسباب کے ذریعے بھی ہوں گا. تو توکل اگر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. اچھا اب توکل کے تعلق سے فرمائیں کہ ویسے تو توکل ہر چیز میں کرنا ہے, لیکن فرمائے چند چیزیں ایسی ہے جس میں توکل کرنے کی زیادہ جو ہے فضیلت ہے یا زیادہ تاکید ہے. وہ کیا ہے فرمائے, توکل کی جو ہے فضیلت اور تاکید کیا ہے. ایک چیز ہے فرمائے اچھا ان التوکل مشروع فی سائر الاحوال, توکل ہر حالت میں ہر معاملے میں کرنا ہے, لیکن بعض معاملات میں زیادہ تاکید ہے. سب سے پہلا کیا ہے فی طلب الرزق, رزق کے طلب کرنے میں توکل کرنا چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں بنا دیتے ہیں اور اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، ان ایکسپیکٹڈ چینل سے رزق آتا، سورسز سے. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اچھا، عند لقاء العدو، دشمن سے جب مقابلے کا وقت ہے تو اس وقت بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا، اس میں زیادہ تاکید ہے. فرماتے ہیں وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ، اگر وہ تمہاری گرفت اور پکڑ کرے اور دشمن کے مقابلے میں آپ کی مدد نہ کرے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اچھا، عند قید الکفار، دشمنوں کی سازشیں، کفار کے مکر و فریب کے وقت جو ہے توکل کرنے کی زیادہ تاکید ہے. جیسا کہ فرمائے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس، جب صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ بے شک ایک لشکر جرار جو ہے تمہارے خلاف جمع ہو رہا ہے، تم ان سے ڈرو، تو فزادوہم ایمانا، یعنی ان کے ایمان کے کمال میں جو ہے زیادتی ہو گئی. اور وہ کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی اور اللہ بہترین کارساز. یعنی تو دشمنوں کے مکر و فریب کے وقت جو ہے توکل کرنا. عند نزول البلا، جو ہے مصیبتیں اور پریشانیاں آتے وقت اللہ تعالیٰ پہ خاص طور پہ بھروسہ رہنا. عند المرض، بیماریوں کے وقت اللہ تعالیٰ پہ خاص طور پہ زیادہ تاکید ہے. عند طلب الزواج، شادی کے موقع پر. عند طلب الزواج، نکاح کے موقع پر جو ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا کہ بھئی رشتہ دیکھ رہے، سارے چیزیں کر رہے، لیکن اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا. تو فرماتے ہیں عند الدعوہ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دین کرتے وقت اللہ پر بھروسہ ہونا. اچھا، اب فرماتے ہیں کہ توکل کے عوائق کیا ہے، توکل کرنے میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتے ہیں، کیوں جو ہے انسان توکل جو ہے نہیں کر پاتا. تو فرمائے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے عوائق التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے سے کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. تو فرمائے عدم معرفت مقام اللہ تعالی و اسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کی جو ہے معرفت نہیں ہونا، ان کے اسماء و صفات کی معرفت نہیں، اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے توکل سے محروم رہتے ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ فرمائے الاعتماد علی الخلق فی قضاء الحاجات والرکون الیہم، لوگوں پر جو ہے غیر معمولی ٹرسٹ کی وجہ سے مخلوق پہ بھروسہ. ارے دوست بولتے ہیں بھائی کر دیتا ہوں، ارے اس کی بات پتھر کی لکیر ہے، ارے انہوں میرے سے اتنی محبت کرتے، آدھی رات کو بھی انہوں میری مدد کر سکتے، ارے ارے بہت امیر ہے بھائی، 1000-2000 تو نہیں، یوں جھٹکے میں نکال کے دیتا. جس وقت آپ سوال کرے انہیں بولتا نہیں بھائی میرا خود مسئلہ چل رہا، میں کہاں سے دوں گا. یا بعض وقت تو انتہائی بلنٹلی بول دیتا ہے کہ ہمیشہ میں تمہارے کر لیتے بیٹھوں گا، کیا میرے اپنے کمٹمنٹس نہیں ہیں، میرے اپنے وہ نہیں ہیں. یعنی مخلوق پہ بھروسہ کہ انہوں کریں گے انہوں کریں گے. تو یہ چیز بھی جو ہے سو بندے کو توکل سے روکتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی معرفت نہیں ہونا، دوسرا یہ فرمایا کہ مخلوق پہ ٹرسٹ، بھائی پر جو ہے دوستوں پر. ایک سبق کے لیے ہم کو سنایا گیا، بتایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے یہ اشارہ دیا گیا. سمجھے انبیاء علیہ السلام کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ توکل کے کمال پر ہوتے ہیں، صرف ہمارے اسباق کے لیے، لیسن کے لیے. تو فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام جو ہے کی طرف سے یہ بات آئی ہے وہ ہمارے سبق کے لیے، انبیاء علیہ السلام توکل کے کمال پر ہوتے ہیں. تو خیال ایسا یہ ہوا کہ یہ بات آئی کہ میرے 11-10 بھائی ہے، وہ ماشاءاللہ ایسے لئیم شئیم، کسی نزاعی وقت پر یہ لوگ میرے ساتھ جب کھڑے رہیں گے تو کون دشمن میرے سامنے ٹک سکتا، کون سا دشمن میرے سامنے ٹک سکتا. ہمارے سبق کے لیے ہے. انبیاء علیہ السلام بسا اوقات اپنے اوپر معاملہ لے کر ہمارے ایکسپلینیشن کرتے، کیونکہ جو پریکٹیکلی جو چیز گزرتی ہے کسی پر وہ سمجھانے کے لیے بیان کرے تو اس سے جو ہے بات ذہن نشین ہو جاتی ہے. تو ہوا یہ کہ بھائی اگینسٹ ہو گئے. تو بھائیوں پہ ٹرسٹ ہے، بہنوں پر بھروسہ ہے، دوستوں پہ بھروسہ ہے، بیوی پر ہے. میری بیوی بھائی کے اوپر ہے، بھائیاں میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، بیوی ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ ایسا آتا بیوی جو ہے ساتھ چھوڑ دیتی. شوہر کے اوپر بھروسہ، محبت تعلق سب سے رکھیں گے، لیکن الاعتماد التوکل علی اللہ، الاعتماد علی اللہ، الثقہ جو ہے جو بھروسہ رہیں گے وہ قلب میں اللہ کی طرف رہیں گے. بیوی ہو، بھائی ہو، اولاد ہو. بعض لوگ بولتے ہیں ارے ہماری اولاد ماشاءاللہ بھائی
فخر کرتے اتنے بچے ہیں، بعد میں ایک بچہ بھی ان کو نہیں پوچھتا. اب بیچارے روز جاتے رہتے ہیں، بھائی افسوس ایسی اولاد کا، 5-6 بچے ہیں لیکن ایک بھی لائق نہیں ہے، ایک بھی ماں باپ کو پوچھنے والا نہیں ہے ان کے. تو اس طرح. اچھا فرماتے ہیں تیسری وجہ کیا؟ حب الدنیا. وَهَذَا يُوجَدُ حَاجِزًا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. اچھا دنیا کی محبت بھی، یہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان اللہ پر بھروسہ کرنے سے رکاوٹ پیدا بن جاتی. تو اگر دنیا کی محبت ہے تو اس سے پچھلے سیشن میں بھی گزرا زہد کے معاملے میں کہ دنیا کی محبت بھی توکل کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ دنیا کا سے محبت کرنے والا انہیں سمجھتا ہے کہ دنیا سے ہی سارے مسئلے حل ہوں گے، پیسے سے ہی سارے مسئلے حل ہوں گے، پوزیشن سے ہی سارے مسئلے حل ہوں گے. تو انہیں سمجھتا ہے پاور سے ہی سارے مسئلے حل ہوں گے. تو حب دنیا کا جو شکار ہوتا ہے، یعنی انہیں سمجھتا ہے کہ یہ اسباب ہی سارے چیزوں کو جو ہے سارٹ آؤٹ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خود بات میں فرمائے تو بھروسہ کرتا ہے درہم و دینار پر، تو بھروسہ کرتا ہے بادشاہ اور حاکم پر، تو بھروسہ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اور گھر والوں پر، بتا کر یہ سب تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے تب کیا کرے گا، تب کیا کریں گے. تو جو بات آپ اس وقت جا کے کرنے والے، جب اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، وہ شروع میں کر لیں. وہ اتنی دور جا کے جو ہے جب سب سے دھکا کھا کے بھروسہ کرنا ہے تو دھکا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے. اچھا توکل کے فروٹس کیا، بینیفٹس کیا ہوتے؟ فرمائے تحقیق الایمان الصادق، یعنی سچا اور خالص، یعنی بالکل ان اڈلٹریٹڈ، کہیں گے کرسٹل کلیئر جس کو کہتے ہیں، ویسا ایمان آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوں گی. اور کیا ہوں گا؟ فرماتے الشعور بالطمانینہ والسکینہ فی النفس، تو جو ہے آپ کو اطمینان، ایک ریلیکسیشن رہے گا. متوکل جو ہے مطمئن رہتا، اللہ کرنے والا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کر لیں گے. قلب کی کیفیت اس طرح فرمائے قوت القلب والشجاع، دل جو ہے بالکل اسٹرانگ حالت میں رہتا، دل جو ہے دھکڑ پھکڑ کا شکار نہیں ہوتا. حضرت قبلہ ہمارے فرماتے تھے دل میں دھکڑ پھکڑ نہیں رہنا، فرماتے تھے سالک اور مرید اور متوکل کے دل میں جو ہے ایک بے چینی کا، اضطراب کی کیفیت نہیں رہنا، مطمئن قلب رہنا، اللہ ہمارا حامی ناصر ہے. جب ہم دنیا ماں کے پیٹ میں دیکھ کون سے اسباب پڑھتے ہیں ہم، یعنی بال ارادہ، وتھ انٹینشن، وتھ نالج، اور وتھ جو ہے کیا کہیں گے شعور کے ساتھ جو ہے کون سے اسباب پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر تھے. یہاں دنیا میں آج چھوٹے بچے تھے، ہم کو کیا سمجھ میں آتا تھا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات انجام دیے، جبکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. جو اسباب کی ہم رٹ لگاتے ہیں، وہ اسباب بھی تو نہیں برت سکتے تھے. بھوک لگی تو صرف روتے تھے، گندگی ہو گئی تو ہم صاف نہیں کر سکتے، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں محبت اور ماں کے دل میں شعور اور سمجھداری پیدا کرے. دوسرے 50 معاملات میں بیوقوف رہیں گی کوئی عورت، سب بولیں گے ارے اس کو عقل نہیں ہے بولیں گی، لیکن بچے کے رونے کو سمجھ جائیں گی، اس کی بھوک کے احساس کو سمجھ جائیں گی، اس کی گندگی کو سمجھ جائیں گے، اس کی تکلیف کو سمجھ جائیں گے. کاروبار کی دنیا کی ذرا برابر معرفت نہیں ہوں گی، شعور نہیں ہوں گی. لوگ بولیں گے ارے کچھ بھی نہیں معلوم ان کو، بلکہ بولیں گے گھر کے لوگ، بھائیاں ہو، شوہر ہے، کوئی بھی ہو، بولیں گے ارے ان کو کچھ نہیں معلوم. لیکن وہی لوگ جو ہے بچے کی کیفیت کو نہیں سمجھیں گے. بچہ رو رہا تو بھائی بولیں گے کہیں کیوں رو رہا بھائی، جھٹ بہن بولیں گے ارے نہیں بھائی اس کے پیٹ میں تکلیف ہے اس وجہ سے رو رہا، حالانکہ بچہ بولا پیٹ میں تکلیف ہے بول کے. تو ویسے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ساری چیزیں کروا دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا من سرہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اسٹرانگ لوگوں میں ہو جائے، اس کا شمار جو ہے اسٹرانگ لوگوں میں ہو، کہ اس کو بہت ہی اسٹرانگ آدمی سمجھا جائے، تو فرماتے اس کو چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے. کہ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ بھی اس سے پہلے گزرا، اگر آپ سب سے ریچسٹ آدمی بننا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے عطا پر بھروسہ رکھیں. اپنی سیونگ سے، اپنے اسباب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ کے پاس جو ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، وہ بہت ہے میرے لیے، اور وہ لوگوں میں سب سے غنی ہے. اچھا لوگوں میں سب سے قوی کون ہے؟ فرمائے جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ اس کا شمار اسٹرانگ لوگوں میں ہو، ارے بہت اسٹرانگ آدمی ہے، تو جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. اس طرح پھر فرماتے ہیں کئی آیات کو بھی ذکر کیا گیا، اور جو ہے توکل کے باب میں. تو اب یہ ہوا کہ توکل کے باب میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ 3 مذاہب ہے. مذاہب یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ مذاہب 3 کون سے ہیں؟ ایک ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور اسباب کو ہی سب کچھ مانتے ہیں.
ایک وہ ہے جو تقدیر کو سب مان کر جو ہے سارے اسباب جو ہے کو بھی اللہ کی طرف وہ کر دیتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کو بھی اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا لا حول ولا قوت، اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا تھا کہ ولا قوت الا باللہ کی جو ہے شرح میں ہمارے بزرگاں فرماتے تھے، اہل سلسلہ بزرگاں بولتے تھے حولا کا ترجمہ کیا ہے پوچھتے تھے، تو فرماتے تھے حولا کا ترجمہ لوگاں حولاج کر دیا، حولے حولا کیے بولتے تھے. تو لا حولا یعنی بدی سے بچنے کی کوئی صلاحیت طاقت نہیں ہے، ولا قوت نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے الا باللہ. تو حولا کا معنی یہ ہے کہ بدی سے بچنے کی طاقت، قوت کا معنی یہ ہے نیکی کرنے کی طاقت. بدی سے بچنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یعنی وہ جبریہ کا عقیدہ نہیں، یعنی یہ ہے کہ قوت کے معاملے میں. ورنہ اہل سنت کہتے ہیں آپ کے ارادہ ہے، آپ کا کسب ہے، اس پر آپ کی گرفت ہوں گی. کیا اللہ تعالیٰ کی قوت کو آپ صحیح سے یوز کر رہے یا مس یوز کر رہے؟ نگاہوں کی قوت کو قرآن دیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے استعمال کر رہے یا بد نظری کے لیے کر رہے، تو اس کے اوپر گرفت ہوں گی. تو یہ فرما تو توکل ہر حال میں ضروری ہے، لیکن ان معاملات میں چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، فرما اس میں زیادہ تاکید ہے. رزق کے طلب کرنے میں اللہ پہ بھروسہ ہو، دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت اللہ پہ بھروسہ ہو، اور دشمن کے مکر و فریب پر کے وقت اللہ پہ بھروسہ ہو، مصیبتیں اور پریشانیوں کے وقت اللہ پہ بھروسہ ہو، نکاح کرتے وقت اللہ پہ بھروسہ ہو، اور دعوت دین کا کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. فرمائے اس طرح جو ہے لغتاً توکل کے معنی بھروسہ کے ہیں. شریعت میں یہ ہے کہ اسباب برتتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے میری مدد فرمائیں گے. اور عند اہل طریق، اہل طریق کے نزدیک یہ ہے کہ سمجھنا کہ یہ کسب بھی انہی کی فعل قوت سے، انہوں کریں گے تو میں کسب کروں گا. نیکی کا کسب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اور مزدوری کا کسب بھی اللہ کی قوت سے ہوگا. ہر خیر و بھلائی کا جو کسب ہوگا وہ ان کی قوت سے ہوگا، اور برائی سے بچنے کی بھی جو قوت ہے وہ ان کے فضل سے ہوں گی. ارادہ تو نصب اللہ جو ہم کریں گے، لیکن اس سے روکیں گے کون؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری رکاوٹ اور بچاؤ ہوگا. تو یہ جو ہے خلاصہ ہے. تو اہل طریق کے نزدیک، اہل شریعت کے نزدیک، اور توکل کے فضائل کیا ہے، توکل کے عوائق کیا ہے، رکاوٹ کیا چیزیں ہیں. فرمائیں توکل میں رکاوٹ یہ ہے کہ مخلوق پر بھروسہ، دنیا کی محبت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات اور اس کی عظمت اور کبریائی کے تعلق سے معرفت نہیں ہونا، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کے تعلق سے معرفت نہیں ہے، تو پھر جو ہے انسان نعوذ باللہ یہ چیزوں میں پریشان ہو جاتا. اس طرح اس کی حکمت اور مشیت کا بھی علم ہونا، کیونکہ جب آپ اسماء اور صفات کی بحث پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے معاملات جو ہے حکمت والے معاملات ہوتے ہیں، کوئی ان کا فعل، کوئی امر جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی کام ان کا حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور ایک ایک فعل میں ان کے ہزاروں حکمتیں ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوں گی، ان کی قوت کے ساتھ ان کی حکمت بھی معلوم ہوں گی، تو پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا پر بھی خوش رہیں گے، منع پر بھی خوش رہیں گے. اگر خدا نخواستہ مشیت الہی سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کو نہیں عطا کی تو اس منع پر بھی آپ مطمئن رہیں گے اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ کر کے. تو یہ جو ہے اس کا خلاصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے توکل، ہر درجے کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں، ہمارے اہل و عیال میں، آل اولاد میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.